السلام ناظرین، اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں رمداس بازار میں موجود ہوں. آج جمعۃ الوداع یوم القدس کے حوالے سے ریلی نکالی گئی. تو اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آج کے یوم منائے جاتے ہیں اور کس مناسبت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مولا علی علیہ السلام کے ایک حدیث سے آج کے یوم کے حوالے سے تاکہ اس حدیث کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا. امام حسن اور امام حسین کے لیے ظاہرہ اور تمام امت مسلمہ کے لیے اصل میں یہ حدیث کا جو مخاطب ہے سامعین ہے وہ ہے امت مسلمہ. یعنی اگر کہیں پہ ظالم ہو نظر آئے چاہے جس شکل میں ہو، چاہے مسلمانوں کی شکل میں ہو، چاہے غیر مسلم کی شکل میں ہو، چاہے یہود و نصارہ کی شکل میں ہو، ان کا ہمیشہ مخالف رہنا. وللمظلوم ہونا، اور مظلوم جس فرقے سے بھی ہو، جس طبقے سے بھی ہو، اور قوم و نسل سے اور اس کے لسانیت سے مبرہ ہو کر ان کی حمایت کرنا. آج ہمیں پوری امت مسلمہ کو یکجا ہونا چاہیے تھا. کاش اس سے پہلے یکجا ہو جاتے تو بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظالم اسرائیلی فوج، امریکہ، اسرائیل اور اس کے ساتھ برطانیہ اور ان کے حواریوں کے پش پناہی میں روز ان کے اوپر ظلم و ستم کرے، نماز تک پڑھنے نہیں دیتے. امام خمینی بت شکن نے یہی فرمایا کہ مسلمان اگر ایک پچ پر آ کر اسرائیل کے اوپر ایک بالٹی پانی گرا بھی دے تو اسرائیل صفحے ہستی سے مٹ جاتا. اور مسلمانوں نے فلسطین کو اور یوم القدس کو یا بیت المقدس کو صرف اور صرف ایران کے حد تک محدود کر کے رکھا، جبکہ رہبر معظم ایرانی سپریم لیڈر نہیں بلکہ عالم اسلام کا سپریم لیڈر ہے. آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا رہبر معظم نے کہ یوم القدس صرف مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس یا اسرائیلیوں یا فلسطینیوں کے حد تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر مظلومین کے لیے ہے. کشمیر میں اگر ظلم ہو رہا ہو، افغانستان میں اگر ظلم ہو رہا ہو، یمن میں اگر ظلم ہو رہا ہو، اور اس کے علاوہ بھی کسی ملک میں خود امریکہ میں سیاہوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، افریقہ میں ہو رہا ہو، تو ان سب کے ساتھ یہ یوم القدس مخصوص ہے، صرف ایک خاص طبقے کے لیے یا خاص فرقے کے لیے مخصوص نہیں ہے. ایک عام سی سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یوم القدس جو ہے دوسرے ممالک میں موجود ہے، ہم اس پاکستان کی کسی کونے میں قدس منانے سے اس پر کیا اثر انداز ہوگی، ان مظلومین کی ہم کیسے حمایت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم کیا واضح کریں گے. اس کے لیے دو رشتہ ہے. ایک ایمانی رشتہ جو مسلم امت کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا انسانی رشتہ. انسانی رشتہ کے اوپر جب انسان کی ضمیر بیدار ہو تو ہر انسان یہی کہیں گے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اوپر. اور رہی بات جو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ یا قدس جو کسی دوسرے ممالک میں ہے اور ہم اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں کرتے ہیں، اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ خانہ کعبہ موجودہ قبلہ ہے جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہوئے بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خانہ کعبہ چاہے بیت المقدس ہو یا قبلہ چاہے سعودی عرب میں ہو. ہمارا ایمانی رشتہ ہونے کے ناطے ہم نے بیت المقدس کے بھی اور خانہ کعبہ کے بھی دونوں کے احترام کو مد نظر رکھیں. اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ فلسطینی عوام کا ساتھ ہے، بیت المقدس کو اسرائیلی فوج اور اسرائیلی عوام کے ہاتھوں سے چنگل سے نجات دلائے آزاد کریں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.